رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي 11 پارہ سورہ یونس آیت نمبر 31 سے قل کہہ دیجئے من کون یرزقکم رزق دیتا ہے تم کو من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے ام من یا کون ہے یملکو مالک ہو سکتا ہے السمع سماعت کا والابصار اور نگاہوں کا ومن اور کون یخرج نکالتا ہے الحی زندہ کو من المیت مردہ سے ویخرج اور نکالتا ہے المیت مردہ کو من الحی زندہ سے ومن اور کون یدبر الامر تدبیر کرتا ہے کام کی فسیقولون اللہ پس ان قریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فقل تو کہہ دیجئے افلا تتقون کیا بھلا تم تقوی اختیار نہیں کرتے تو آپ کہیے کہ وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمہارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے ضرور وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے تو اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو یعنی وہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے خالق ہے رب ہے اور اس کے مدبر الامر ہونے کا بھی ان کو یقین تھا اس بات کو بھی مانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے تھے وہ جانتے تھے کہ پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے سارے کاموں کی تدبیر بھی وہی کر رہا ہے ہم اسی کے ماتحت ہیں لیکن جب عبادت کی باری آتی الہ جب بنانے کی باری آتی تو اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیتے وہ کہتے یہ دیوی دیوتا یہ بت یہ فلاں ہستی یہ ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کا ایندھن قرار دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کوالٹیز بھی بتائیں کہ وہ کون ہے کہ جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے جیسے مردہ چیز ہوتی ہے بیج بالکل مردہ ہوتا ہے لیکن اس میں سے جب پودا نکلتا ہے تو وہ ایک زندہ چیز ہوتی ہے اور اسی طرح انسانوں میں سے بھی آپ دیکھ لیں کہ جو انسان کی پیدائش ہوتی ہے وہ ایک بالکل مردہ سا پانی ہی تو ہوتا ہے پانی کا قطرہ تو اسے کیسے جیتا جاگتا انسان اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کافر کے گھر میں مومن اور مومن کے گھر میں کافر زندہ کے گھر مردہ اور مردہ کے گھر زندہ پیدا ہو جاتے ہیں ماں جو ہے وہ زندہ ہوتی ہے اس کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ وہ مردہ حالت میں ہے اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں کی تو جان نکل چکی ہوتی ہے لیکن جو بچہ وہ ڈیلیور کرتی ہے وہ بالکل مطلب ہیلدی ہوتا ہے اور زندہ بھی ہوتا ہے تو کون ہے کہ جو یہ ساری تدبیریں کر رہا ہے یہ ساری پلاننگ کس کی ہے یہ سب چیزیں کس کے ہاتھ میں ہیں تو جب تم یہ مانتے ہو کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں سب پلاننگ اسی کی ہے تو پھر تم اس کی الوہیت میں کیوں دوسروں کو شریک کرتے ہو فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ پس یہ ہے اللہ رب تمہارا سچا فَمَاذَا تو کیا کچھ ہے بعد الحق کی حق کے الا الضلال سوائے گمراہی کے فَأَنَّا تُصْرَفُونَ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو تصرفون کا ورڈ سواد را فا سے ہے صرفہ کہتے ہیں پھر جانا ہٹ جانا اپنی اصل جگہ سے ہٹ کر کہیں آگے پیچھے ہو جانا تو یعنی جب تم یہ سب کچھ جانتے ہو کہ تمہارا رب تو یہی ہے تمہارا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے تو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ پھر مسئلہ کہاں آ رہا ہے پھر تم اس کے الہ ہونے کو ایک کیوں نہیں مان لیتے پھر تم صرف اسی کی عبادت کیوں نہیں کرتے تصرفون یعنی تم پھر کیوں پھیرے جاتے ہو کذالک اسی طرح حق ہو گئی کلمت بات ربی کا تیرے رب کی علی الذین ان لوگوں پر فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی انہم بے شک وہ لا یؤمنون وہ مان کر نہ دیں گے وہ ایمان نہ لائیں گے تو اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام طرح اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہے
اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے جسے دوسرے مقام پر اس طرح بیان فرمایا گیا ہے نا کہ ولیکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین، سورۃ الزمر میں ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی عذاب کی بات کافروں پر ثابت ہو گئی۔ قل کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے من جو یبدأ الخلق ابتدا کرتا ہو تخلیق کی ثم پھر یعید لوٹائے گا اس کو، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ یبدأ الخلق ابتدا کرتا ہے تخلیق کی، یعنی نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، ثم پھر یعید لوٹائے گا اس کو، فَأَنَّا تو کہاں سے تؤفکون تم پھیرے جاتے ہو۔ یعنی اللہ وہی ہے کہ جو پہلی بار بھی پیدا کرنے والا ہے اور دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا، تو فَأَنَّا تؤفکون پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو۔ قل کہہ دیجئے حل کیا من شرکائکم تمہارے شریکوں میں سے من یہدی جو رہنمائی کرتا ہو الی الحق طرف حق کے، قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ یہدی رہنمائی کرتا ہے للحق کی حق کی طرف، افمن کیا بھلا جو یہدی رہنمائی کرتا ہو الی الحق کی حق کی طرف حق کو زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ پیروی کیا جائے، ام من یا جو لا نہیں یہدی نہیں راہ پاتا، یہدی یہدی یہدا ان سب کا روٹ ایک ہی ہے، یعنی ہدایت، الا مگر ان یہدا یہ کہ رہنمائی کیا جائے، فما لکم تو کیا ہے تم کو کیف تحکمون کیسے فیصلے تم کرتے ہو۔ یعنی مشرکین کے شرک کے کھوکھلے پن کو واضح کرنے کے لیے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ بتاؤ جنہیں تم اللہ کا شریک سمجھتے ہو کیا انہوں نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا یا دوبارہ اسے پیدا کرنے پر قادر ہیں؟ نہیں، یقیناً نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پہلی مرتبہ بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے اور روز قیامت دوبارہ وہی سب کو زندہ کرے گا، پھر تم ہدایت کا راستہ چھوڑ کر کہاں پھرے جا رہے ہو۔ تو یعنی بھٹکے ہوئے مسافرین کو راستہ بتانے والا اور دلوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کے شرکاء میں سے کوئی بھی یہ کام نہیں کر سکتا، تو پھر تم کیف تحکمون تم کیسے فیصلے کرتے ہو، یعنی پھر پیروی کے لائق کون ہے، تمہیں خود جج کرنا ہے، تمہیں خود سمجھنا ہے، وہ شخص جو دیکھتا سنتا اور لوگوں کی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ، یا وہ جو اندھا اور بہرا ہے یا بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر چل بھی نہیں سکتا کہ دوسروں کی بھی رہنمائی کرے، تو جب تک کہ دوسرے لوگ اسے راہ پر نہ ڈال دیں گے تو وہ کیسے چلے گا۔ یعنی اس شخص کی پیروی کی جانی چاہیے کہ جو خود بھی ہدایت پر ہے اور دوسروں کو بھی ہدایت پر چلائے جانے کے قابل ہے، یا پھر کسی اندھے بہرے کو فالو کیا جانا چاہیے۔ الا ان یہدا فما لکم کیف تحکمون، تو اللہ تعالیٰ یہ ساری توحید کی دعوت دے کر انسان کو سمجھا رہے ہیں کہ کیف تحکمون، ساری کائنات میں تم اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو تو یہ بہت ہی برا فیصلہ ہے کہ جو تم کر رہے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔